اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یہاں سے ہے نا سبق جی. تو لقد ارسلنا نوحا بے شک بھیجا ہم نے نوح کو الى قومه ان کے قوم کی طرف. فقال یا قومی پس اس نے فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی. لقد ارسلنا کی نیچے لکھو دلیل نقلی اور لقد ارسلنا یہاں سے پہلا قصہ شروع ہو رہا ہے اور پہلا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے. شروع میں سورت کے شروع میں کہا تھا کہ اس سورت میں 3 دعوے ہوں گے، تو یہ پہلا قصہ ہے اور یہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے. اور تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ غیبدان، کارساز اور متصرف فی الامور جو ہے نا وہ کہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہاں سے پہلا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے. بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف. نوح کو تو یہ نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام عبد الغفار تھا. یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے اسمہ عبد الغفار. ان کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن کثرت بکا کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ نوح. نوحہ سے ہے نا، نوحہ کرنا رونا، تو کثرت رونے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ نوح. بات سمجھ گئے؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الغفار. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی. عراق میں بے شک کہ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف. فقال یا قومی پس اس نے فرمایا. فقال کے نیچے لکھو تبلیغ نوح. پس اس نے فرمایا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. یہ ما جو ہے یہ ما مشابہ بلی سے، اور لکم اس کے لیے خبر مقدم ہے، اور یہاں پر جو من ہے یہ من زائدہ ہے، اور الہن یہ پھر موصوف ہے اور غیرہ اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر پھر یہ اس کا اسم مؤخر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ترکیبی صورت ہوئی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے. دیکھو ہر پیغمبر اپنی امت کا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خیرخواہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تم اپنے کن کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو چھوڑ دو. تو ہر پیغمبر اپنی امت کا سب سے بڑا خیرخواہ ہوتا ہے. تو پہلے سے ان کو آگاہ کر دیا کہ بھائی عبادت کن کی کرو؟ اللہ کی. قال الملأ من قومه. قال الملأ عناد قوم، یہ ان کے قوم کا عناد. اس کے نیچے لکھو عناد قوم، یعنی ان کے قوم کی دشمنی. قال الملأ کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، من قومه کہا اس قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین بے شک دیکھتے ہیں ہم تجھ کو صریح گمراہی میں، ہم تجھ کو کھلے گمراہی میں دیکھتے ہیں. اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ملأ. تو ملأ کسے کہتے ہیں؟ ملأ یہ سردار کو تو نہیں کہتے، ویسے ملأ کے معنی بھرنے کے آتے، بھرنے کے. تو جو قوم کا سردار ہوتا ہے، اور جو قوم کا وڈیرا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، تو ان کے پیچھے ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے اور وہ چل بھی بڑے شان سے رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو ان کی یہ شان اور یہ پروٹوکول ہماری آنکھوں کو بھر دیتی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو ملأ کا لفظ ہے یہ تو ویسے سردار کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کا جو یہ شان و شوکت ہے، یہ شان و شوکت ہماری آنکھوں کو بھر دیتی ہے، اس لیے ملأ کا لفظ استعمال کیا. بات سمجھ گئے؟ ہاں.
تو اور ہر زمانے میں عمومی طبقے کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ بڑوں کے پاس. تو یہاں پر بھی ان کے قوم کا جو کنٹرول تھا وہ کن کے پاس تھا؟ ان کے سرداروں کے پاس تھا. بات سمجھ گئے؟ ہاں تو سردار جو کہیں گے وہی ہوگا. بات سمجھ گئے جی. تو عناد قوم ہے، کہا اس قوم کے سرداروں نے بے شک دیکھتے ہیں ہم تجھ کو سری گمراہی میں. قالا، اس کے نیچے لکھو جواب نوح. جواب نوح. قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، وہ بولے اے میری قوم نہیں مجھ میں کسی طرح کی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں رسول ہوں رب عالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے میں رسول ہوں. دیکھو یہ پیغمبر کی شان ہے. اب ان کو کیا بات کی کہ ہم آپ کو سری گمراہی میں دیکھتے، تو اگر ہم کو کوئی یہ بات کہہ دیتے تو ہم تو فوراً غصے میں ہو جاتے، لیکن یہ پیغمبرانہ شان ہے، لہٰذا وہ بات کی جو مقصد کی تھی. کیا بات کی؟ کیا بات کی کہ بھائی میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا گیا ہوں، رسول ہوں. غصے والی کوئی بات نہیں کی کہ آپ نے مجھ کو یہ کہا تو آ جاؤ پھر معلوم کرتے. بات سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے عام بندے اور پیغمبر میں. بات سمجھ گئے کہ وہ غصہ نہیں ہوتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مقصد کی بات کرتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ذہن میں اور ان کے قوم کے ذہن میں، اور جو بھی قوم ہو، وہ بشریت سے نبوت کا منصب یہ ایک دم قبول نہیں کرتے کہ یہ تو کل تک ہمارے جیسا آدمی تھا اور ایک دم آج وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایک دم وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا کہا کہ بھائی میں بھیجا گیا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغام اپنے رب کے، وانصح لکم، اور خیرخواہی کرتا ہوں میں تمہاری، واعلم من اللہ، اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغامات اپنے رب کے. دیکھو رسالات کا لفظ استعمال کیا، اور کئی جگہ پر کئی انبیاء رسالہ کا لفظ واحد لے کر آئیں گے اور یہاں پر رسالات لے کر آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ 950 سال تبلیغ کیے، تو جتنے سال کیے تو اتنے پیغامات بھی پہنچائے ہوں گے، اس لیے جمع کا لفظ لے کر آئے. بات سمجھ گئے؟ اور ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ بسا اوقات جس قوم کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہو تو اس میں پرانے نبی کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور اس نبی کی بھی قوم ہوتی ہے، تو اس لیے رسالات کا لفظ مافوق کے واحد جمع پر دال ہے. بات سمجھ گئے؟ اور ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ کسی کی زندگی کم ہوتی ہے تو وہاں رسالہ کا لفظ ہے، اور کسی کی زندگی زیادہ ہے تو رسالات کا لفظ ہے. تو ان کی زندگی زیادہ تھی تو ابلغکم رسالات ربی، رسالات ربی. بات سمجھ گئے؟ تو جمع کا پیغامات پہنچائے میں نے. پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغام اپنے رب کی اور خیرخواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. یعنی توحید کیا ہے اور حق کی بات کیا ہے اور باطل کس کو کہتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، یہ آپ لوگ نہیں جانتے. بات سمجھ گئے؟ اچھا. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ. أَوَعَجِبْتُمْ، اس کی نیچے لکھو سبب تکذیب. سبب تکذیب، منشأ تکذیب کیا تھی؟ ان کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ أَوَعَجِبْتُمْ، تم اس بات سے کیا تعجب کرتے ہو؟ تم اس بات سے أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک مرد کی معرفت جو تم میں سے ہی ہے. یعنی ایک ایسے آدمی پر نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آئی جو تم ہی میں سے ہے، تم اس بات سے تعجب کرتے ہو. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ ڈرائے تم کو، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بات سمجھ؟
یعنی یہ وہی بات ہے کہ بشریت سے ڈائریکٹ نبوت کے منصب کو قبول، اس بات سے تم کیا وہ کرتے ہو تعجب کہ ایک آدمی کل ہماری طرح گمراہ تھا اور وہ آج کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اور یہ کہ ان کو جو احکامات دیے اس کے تو اس سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے اور وہ تم کو بچا رہا ہے شرک سے، وَلِتَتَّقُوا یعنی شرک، اور یہ کہ تم ڈرو کس سے؟ شرک سے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کیا تم کو یہ بات عجیب لگی؟ فَكَذَّبُوا تو گویا کہ ان کے سبب تکذیب کیا تھی؟ یہ بات کہ وہ کل ہماری طرح آدمی تھا اور آج جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا انہوں نے نوح کو، فَأَنْجَيْنَاهُ اس کے نیچے لکھو ثمرہ اتباع، ثمرہ اتباع یعنی جنہوں نے ان کی اتباع کی تو ان کو پھل کیا ملا؟ ثمرہ اتباع۔ فَكَذَّبُوهُ پس جھٹلایا انہوں نے نوح کو، فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو ان کے ساتھ تھے تو ان کو ہم نے کیا دی؟ نجات دی۔ اس کے نیچے لکھو تقریباً 80 مرد و زن تھے، تقریباً 80 مرد و زن تھے، یعنی ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ تھے جن کو ہم لوگوں نے کیا دی؟ نجات دی کشتی میں۔ بات سمجھ گئے؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ وَأَغْرَقْنَا کے نیچے لکھو انجام عناد، انجام عناد، اور غرق کر دیا ہم نے ان کو، الذین ان کو، کذبوا بآیاتنا جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوما عمین بے شک وہ لوگ اندھے تھے، بے شک وہ لوگ اندھے تھے، عمین یعنی دل کی آنکھوں سے وہ اندھے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کو ہم لوگوں نے کیا کر دیا؟ عناد کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ یہ دوسرا قصہ ہے، اور یہ دوسرا قصہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے، تیسرے دعوے سے متعلق۔ تیسرے دعوے کا کیا معنی؟ تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ غیبدان کارساز اور متصرف فی الامور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اخاہم کے نیچے لکھو نسبی بھائی، نسبی بھائی۔ دیکھو اخوت 5 قسموں پر ہے، ایک ہوتی ہے اخوت جنسی، اخوت جنسی جیسے کہ اولاد آدم، اولاد آدم سب کون سی اخوت رکھتے ہیں؟ اخوت جنسی رکھتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے اخوت ملکی جیسے کہ پاکستانی ہونا، بات سمجھ۔ اور ایک ہوتی ہے اخوت قومی جیسے کہ بلوچی، پنجابی اور دوسرے اقوام، یہ اخوت کیا ہے؟ اخوت قومی ہے۔ اور ایک اخوت دینی ہے جیسے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے اخوت دینی ہے۔ اور ایک اخوت نسبی ہے جیسے کہ ایک باپ کے اولاد، تو یہ جو ہے نا یہ ان کے نسبی بھائی تھے۔ کون؟ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت کن کے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے۔ جی تو اخاہم کے نیچے لکھو نسبی بھائی۔ قال یا قومی انہوں نے فرمایا، اس کے نیچے لکھو تبلیغ ہود علیہ السلام، تبلیغ ہود علیہ السلام۔ قال یا قوم عبد اللہ انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون اس پس نہیں ڈرتے تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، پس نہیں ڈرتے تم۔ قال الملأ الذین کہنے لگے سردار جو کہ کافر تھے، قال الملأ الذین کفروا من قومی کہنے لگے سردار جو کافر تھے اس قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بے وقوفی میں، بے شک ہم تجھ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم سمجھتے ہیں تجھ کو جھوٹے لوگوں میں سے۔
بات سمجھ گئے؟ تو یہ گویا کہ قال کے نیچے لکھو عناد قوم، عناد قوم، یہ ان کے قوم کا عناد تھا، کن کے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے۔ کہا کہ بھائی آپ کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں، بات سمجھ گئے، ہم آپ کو بیوقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ قال کے نیچے لکھو جواب ہود علیہ السلام۔ اب حضرت ہود علیہ السلام جواب دے رہے، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، فرمائے اے میری قوم نہیں مجھ میں کوئی بے وقوفی، نہیں مجھ میں کوئی بے وقوفی۔ دیکھو یہاں خبر مقدم ہے، اور خبر مقدم حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی بے وقوفی مجھ میں ہی نہیں ہے، بے وقوفی تو آپ لوگوں میں ہے، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، نہیں مجھ میں کوئی بے وقوفی، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ یہ جواب ہود علیہ السلام تھا۔ ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغام اپنے رب کے۔ یہاں بھی رسالات کا لفظ استعمال کیا، تو رسالات یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ دوسرے قوم کے افراد شامل تھے، اس لیے رسالات کا لفظ استعمال کیا۔ بات سمجھ؟ تو رسالات کا لفظ تین جو وجہ سے استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک وجہ بھی یہ بھی ہے کیا کہ ایک اپنے قوم کے افراد ہو اور ایک دوسرے قوم کے افراد ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ دوسرے قوم کے بھی افراد تھے، اس لیے رسالات کا لفظ استعمال کیا۔ پہنچاتا ہوں میں تم کو پیغام اپنے رب کے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قابل اطمینان، امین امانت دار، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قابل اطمینان۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تعجب کرتے ہو تم اس بات سے؟ سبب تکذیب اس کے نیچے لکھو، اَوَعَجِبْتُمْ، ان کے جھٹلانے کی علت کیا تھی، ان کے جھٹلانے کا سبب کیا تھا؟ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تعجب کرتے ہو تم اس بات سے کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، ایک ایسے مرد کی معرفت جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرائے تم کو۔ عَلَى رَجُلٍ کے نیچے لکھو، عَلَى رَجُلٍ کے نیچے لکھو بشریت ہود علیہ السلام، بشریت ہود علیہ السلام۔ تو ہر قوم کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی آدمی ایک خاص منصب لے کر آئے تو وہ ایک خاص مخلوق ہونی چاہیے۔ اب یہ جو منصب نبوت حضرت ہود علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمارے جیسا بشر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو تو نورانی مخلوق فرشتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ منصب ہی اتنا اعزاز والے لے کر آئے، بڑا منصب لے کر آئے۔ یہ تو کل ہماری طرح ہی بشر تھے، اور آج وہ کہہ رہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ہر قوم کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ایک نیا منصب لے کر آئے گا تو وہ ایک نئی مخلوق ہوگی، حالانکہ ان کے پاس یہ سمجھ نہیں تھی کہ جب وہ نورانی مخلوق ہوگی تو جنس الگ ہو جائے گا، اور جب جنس الگ ہوگا تو وہ افادہ اور استفادے کا کام نہیں دے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ فرشتوں اور پھر بشر دونوں آپس میں افادہ اور استفادہ تو نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے رسول اور رسالت بھی ان کو دی جو کہ کیا ہے؟ بشری ہے۔ بات سمجھ جی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب کیا اس نے تم کو آباد زمین میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب کیا اس نے تم کو جانشین قوم نوح کے بعد، من بعد قوم نوح ای من بعد قوم ہلاک نوح، قوم نوح کے ہلاک ہونے کے بعد اس نے تم کو کیا دیا؟ زمین میں کیا دی؟ زمین میں خلافت دی، زمین میں تم کو جانشینی دی، آباد کیا تم کو زمین میں۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ، اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ۔ بات سمجھ گئے؟ یہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے نا، ان کا چھوٹا آدمی جو ہے نا وہ 60 ذرا کا تھا،
60 ذراع کا، یعنی ہمارا ایک عضو بھی اس تک، ہمارا پورے جسم بھی وہاں تک، جسم تو دور کی بات ہے، بہت سارے لوگ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا ایک چھوٹا آدمی وہ 60 ذراع کا تھا، بات سمجھ گئے؟ تو اتنے بڑے جسامت والے تھے۔ ایک تو ہم نے احسان تم کو یہ تم پر یہ کیا کہ تم کو زمین کی خلافت دی، تم کو آباد کیا، اور دوسرا ہم نے تم پر اپنا احسان یہ کیا کہ تمہارے جسم میں ہم لوگوں نے کیا دی؟ پھیلاؤ دیا، تم کو طاقت دی۔ فاذکروا اللہ اللہ، سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اعلیٰ اللہ، یہ اعلیٰ یہ جمع ہے الیون کی، اور یا جمع ہے یہ الیون کی، اور یا یہ جمع ہے الون کی، اعلیٰ نعمتیں۔ فاذکروا اعلیٰ اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالو کے نیچے لکھو عناد قوم، عناد قوم، وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس اس لیے کہ ہم عبادت کریں اللہ اکیلے کی، ایک ایسی ذات کی عبادت کرے جو کہ اکیلا ہے، کیا آپ یہ پیغام ہمارے پاس لے کے آئے؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے ان کو جن کو پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، وَنَذَرَ اور چھوڑ دے، بات سمجھ گئے؟ یہاں بھی وہی ضد کا معاملہ تھا، ضد کا معاملہ، تو عناد قوم ہے، بات سمجھ گئے؟ کہ ہم وہی پوجا کریں گے جو ہمارے باپ و اجداد کا آبا و اجداد کرتے تھے، نہ کہ وہ جو کہ تم ایک نئی نئی چیزیں لے کے آیا ہو، بات سمجھ؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لے آ تو ہمارے پاس اس عذاب کو، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے، بِمَا تَعِدُنَا، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے نا، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ لے آ ہمارے پاس اگر تو سچا ہے۔ قال کی نیچے لکھو جواب ہود، جواب ہود علیہ السلام، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا ہود نے بلا شبہ مقرر ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے عذاب اور غضب، فرمایا ہود نے بلا شبہ مقرر ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے رجسن عذاب وغضب اور غضب۔ قد وقع، اس کے نیچے لکھو وجبہ، کہ وہ عذاب تم پر مقرر ہو چکا ہے، بات سمجھ گئے؟ گویا کہ ماضی لے کر آ گئے، ماضی یعنی وہ تم پر ثابت ہو چکا ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جن کو رکھ لیا ہے انتم، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جن کو رکھ لیا ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے؟ ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ نہیں، ان ناموں کے بارے میں نہیں، ان مسمیات کے بارے میں، ان معبودان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ فی اسمائی سمیتموہا ای فی مسمیات سمیتموہا، بات سمجھ؟ ان مسمیات کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے کہ اب یہ دیکھو ان کا یہ کیا، یہ ان کی بات ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے کیا آپ ان معبودان باطلہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جن کے نام کیا ہے، جن کے نام تمہارے آبا و اجداد نے رکھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام ان کو کہہ رہے، انہوں نے کیا نام رکھے تھے؟ انہوں نے ایک کا نام مثال کے طور پر معطرہ رکھا تھا، معطرہ یعنی یہ وہ معبود ہے جو کہ بارش برسائے گا، اور ایک کا نام رکھا تھا رازقہ، یہ وہ معبود ہے جو کہ رزق دے گا، اور ایک کا نام رکھا تھا والدہ، یہ وہ ہے جس کو اولاد چاہیے تو وہ آئے اس معبود پر چادر چڑھائے، بات سمجھ گئے؟ اور ایک کا نام رکھا تھا زواجہ،
زواجہ، جس کو کیا چاہیے؟ شادی چاہیے، تو وہ آئے اس معبود کے پاس. جیسے کہ آج کل دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب قدموں میں. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ انہوں نے معبودان باطلہ کا کیا رکھا ہوا تھا؟ نام. تو حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے کہ آپ ان معبودان کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جن کے نام آپ کے آباء و اجداد نے رکھے تھے. اور ما نزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ نہیں اتاری اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری. اور اس جگہ پر جیسے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، جیسے کہ حضرت منظور احمد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے کہ لوگوں نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا رکھا؟ داتا صاحب. یعنی یہ وہ ہے کہ جو بھی آپ مراد لے کر آ جائے تو یہ آپ کو مراد پوری کر کے دے دیں گے. اب وہ حضرت نے تو اپنا نام تو یہ نہیں رکھا، ان کا تو اپنا نام کیا ہے؟ حضرت علی عثمان الحجویری، یہ اپنا نام ہے. لیکن کیا کیا لوگوں نے بعد میں جا کے ان کا نام کیا رکھا؟ داتا صاحب. تو داتا صاحب تو پھر لوگ آتے رہے اور چادریں چڑھاتے رہے. بات سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے جیسے کہ لوگوں نے نام رکھا شیخ عبد القادر پیران پیر، اور اسی طریقے سے محبوب سبحانی کا نام کیا رکھا؟ غوث اعظم دستگیر. بات سمجھ گئے؟ تو یہ بعد کے لوگوں نے رکھا. بات سمجھ گئے؟ حالانکہ ان کا اپنا یہ نام نہیں تھا. بات سمجھ گئے؟ جی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. فانجیناہ، اس کے نیچے لکھو ثمرہ اتباع. نجات دی ہم نے، فانجیناہ نجات دی ہم نے، والذین معہ برحمت منا، نجات دی ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے. نجات دی ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو. وما كانوا مؤمنین، اور نہ تھے وہ کبھی ایمان لانے والے. بآیاتنا کے نیچے لکھو آیات توحیدیہ، یعنی جو کہ جھٹلاتے تھے ہماری وحدانیت کی آیتوں کو. وما كانوا مؤمنین، اور نہ تھے وہ کبھی ایمان لانے والے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ قصہ سوم ہے، اور قصہ سوم تیسرے دعوے سے متعلق ہے. یعنی غیبدان، کارساز اور متصرف فی الامور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. اچھا، یہ یہ صالح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے نا، وہ علاقہ حجر تھا. حجر کے مقام پر یہ آباد تھے، اور یہ حجاز اور شام کے مابین ایک وادی ہے. بات سمجھ گئے؟ حجاز اور شام کے مابین ایک علاقہ حجر آتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم وہاں آباد تھی. اچھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے نیچے لکھو تبلیغ صالح علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. کیا دلیل آئی تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ دلیل آئی تھی کہ انہوں نے کیا مانگا تھا؟ فرمائشی معجزہ.
انہوں نے کہا تھا کہ اے صالح علیہ السلام اگر آپ رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتے تو پھر اگر ہم آپ سے ایک معجزہ مانگے تو آپ قبول کر لیں گے. تو انہوں نے کہا مانگو. تو معجزہ کیا مانگا؟ انہوں نے کہا یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس سے اونٹنی نکال کر کے دو. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کو قبول کر لیا اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. اور وہ اونٹنی پر ایسی اونٹنی تھی کہ جو جسامت میں اتنی بڑی تھی کہ اگر ان کے قوم کے دوسرے اونٹ ان کی اس اونٹ کو دیکھتے اونٹنی کو تو وہ بھاگ جاتے. اور پھر جب وہ کنویں کے پاس آتی پانی پیتی تو تب سر اٹھاتی جب آخری قطرہ بھی پی لیتی. ان کے قوم کے اونٹوں کے لیے پانی نہیں بچتا. بات سمجھ گئے؟ تو بات گویا کہ وہ اونٹنی ان کے لیے کیا بن گئی؟ ایک عذاب کی شکل بن گئی. تو اونٹنی جب فرمائشی معجزہ قوم مانگتی ہے تو پھر ان کے شرائط بھی اتنے سخت ہوتے. تو پھر اللہ نے شرط کیا رکھی کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. لا تمسوہا بسوء جو آگے آ رہا ہے کہ اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم آ چکی ہے تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. ھذہ ناقۃ اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، یہ اونٹنی ہے اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، یہ اونٹنی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. اب ناقۃ اللہ کیوں کہا یہاں اس کو؟ اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اونٹنی بھی کلمہ کن سے پیدا تھی. کلمہ کن سے پیدا تھی اس لیے اس اونٹنی کا لقب کیا پڑ گیا؟ ناقۃ اللہ. اور جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تو ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ کلمۃ اللہ. تو جیسے وہ کلمۃ اللہ ان کا لقب پڑ گیا تو اسی طریقے سے اس کو بھی کیا کہا؟ ناقۃ اللہ. بات سمجھ گئے؟ ھذہ ناقۃ اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم آیتن یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، فذروہا سو اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ وہ کاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء اور نہ ہاتھ لگاؤ اس کو برائی کے ساتھ. بسوء کے نیچے لکھو قتل مت کرو، قتل مت کرو. فیأخذکم عذاب علیم پس پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب. بات سمجھ گئے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اس کے نیچے لکھو تذکیر بآلاء اللہ. گویا کہ اب اللہ یاد دلا رہے اپنے کس کو؟ احسانات کو اور انعامات کو. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ اور یاد کرو جب کیا اس نے تم کو زمین میں آباد قوم عاد کے بعد، جانشین بنایا تم کو قوم عاد کے بعد. من بعد عاد ای من بعد ہلاک عاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد تم کو زمین میں جانشین بنایا. وبوأکم فی الارض اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا اس طور پر کہ بناتے ہو تم اس کے نرم حصوں میں محل، وتنحتون اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. بات سمجھ گئے؟ تو وہ تو جسامت اور اس میں کیا تھے؟ بڑے تھے. تو ان کے ناخن اور ہاتھ اتنے مضبوط تھے کہ وہ گھر اس انداز سے بناتے کہ ان کی کھڑکیاں بھی بنا لیتے اور ان کے دروازوں کے طرز بھی بنا لیتے. وہ اپنے ہاتھوں اور ناخنوں سے ہی یہ طرز بنا لیتے. اور آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کے کنڈرات آج بھی موجود ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی مضبوط قوم تھی. بات سمجھ گئے؟ تو گویا کہ اللہ یا احسان اور یا اپنی نعمتیں اللہ کو یاد دلا رہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو اتنی مضبوطی دی تھی اور پھر بھی آپ لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
اس کے نیچے لکھو عناد قوم، عناد قوم. کہنے لگے سردار، قال الملأ الذین، کہنے لگے سردار، کہنے لگے سردار جو کہ متکبر تھے. دیکھو الذین لے کر آئے، یہاں پر کبھی کبھی الذین نہیں لاتے، مطلقاً ذکر کرتے. تو مطلق ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ساری قوم کیا تھی؟ عناد پر آئی تھی. اور جب کہ الذین جب لے کر آتے ہیں تو مطلب یہ کہ کچھ سردار صحیح تھے اور کچھ سردار عناد والے تھے. جی. قال الملأ الذین، کہنے لگے سردار جو متکبر تھے، استکبروا من قومہم، جو متکبر تھے اس قوم میں، کمزور اس قوم میں سے، للذین، ان لوگوں سے کہنے لگے، استضعفوا، جو کہ کیا تھے؟ غریب تھے، لمن آمن منہم. اچھا، کہنے لگے سردار جو متکبر تھے اس قوم میں کمزور غریب لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، بھلا تم یقین کرتے ہو، بھلا تم یقین کرتے ہو بے شک صالح بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے، بھلا تم یقین کرتے ہو بے شک صالح بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے. اتعلمون، اس کے نیچے لکھو علما یقینیا، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے. قالوا، نیچے لکھو جواب مؤمنین، جواب مؤمنین. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے جواب دیا بے شک ہم اس دین پر جس کے ساتھ صالح بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں. اس دین پر جس کے ساتھ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ہم اس پر کیا ہے؟ ایمان لانے والے ہیں. بما کے نیچے لکھو توحید، یعنی وہ توحید جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ہم لوگ کیا ہے؟ ایمان لانے والے ہیں. قال کے نیچے لکھو عناد. قال، کہنے لگے وہ لوگ، قال الذین استکبروا، کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم منکر ہے اس چیز کے جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہوئے ہو، جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہوئے ہو ہم اس کے کیا ہے؟ منکر ہیں. انا کافرون، ہم کیا ہے؟ انکار کرنے والے ہیں. بالذی ای بتوحید، اس توحید کے ساتھ، آمنتم بھی جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو، کافرون ہم کیا ہے؟ ہم منکر ہے. فعقروا الناقۃ، پس مار ڈالا، آخر کار انہوں نے مار ڈالا اونٹنی کو. اس اونٹنی کو جو مارا تھا وہ اس قوم کے اندر ایک مالدار عورت تھی. اس عورت نے ایک آدمی کو تیار کیا تھا، اس کا نام تھا قزار ابن صالف. قزار ابن صالف اس کو تیار کیا تھا، اور اس قزار ابن صالف نے 9 آدمیوں کا جماعت بنا کے اس اونٹنی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور قتل بھی اس طور پر کیا کہ پہلے اس کے پاؤں کاٹے اور پھر اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. فعقروا الناقۃ، آخر کار انہوں نے مار ڈالا اونٹنی کو. وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام لے آ ہمارے پاس اس عذاب کو جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا. ان کنت من المرسلین، اگر واقعی تو رسولوں میں سے ہے. دیکھو ہم نے معجزہ مانگا، آپ نے معجزہ پورا کر دیا، تو پھر اس معجزے کی انہوں نے کیا کی؟ ناقدری کی، اور اس کو جو شرائط رکھی ہوئی تھی اللہ نے اس کو پوری نہیں کی. اور پھر اس کے بعد پھر ڈٹ کے یہ بھی کہا کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو نا، اب وہ عذاب بھی لے کر آ جاؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس آ پکڑا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پھڑے رہ گئے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس آ پکڑا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا، أَيْ صَارُوا
ایصاروا کل واحد فی دارہم، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ بات سمجھ؟ اب یہ ایک بات ہے کہ یہاں پر ہے کہ ان کو زلزلے نے پکڑا، اور دوسری جگہ پر ہے کہ ان کو چیخ نے، آواز نے آ پکڑا، تو دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قوم پر دونوں عذاب آئے تھے، اس قوم پر دونوں، چیخ کا عذاب بھی آیا تھا اور اس قوم پر زلزلے کا عذاب بھی آیا تھا۔ فتول عنہم، فتول عنہم، یہ فا جو ہے نا، یہ فا تعقیب کے لیے ہے، پس منہ موڑا صالح علیہ السلام نے، فتول عنہم، پس منہ موڑا صالح علیہ السلام نے، عنہم ان سے، وقال یا قومی، اور فرمایا اے میری قوم، وقال کے نیچے لکھو نداء تحسر و تأسف، نداء تحسر و تأسف، یعنی صالح علیہ السلام کے یہ جو فریاد تھی یہ بطور افسوس اور بطور کیا تھا؟ حسرت کیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو پوری بات کر دی۔ اب فتول عنہم پر ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ جب قوم ہلاک ہو گئی تو ہلاک ہونے کے بعد صالح علیہ السلام کی اس تقریر کا کیا مطلب ہے؟ ایک قوم جب ہلاک ہو گئی اس کے بعد صالح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا۔ حالانکہ قوم تو ہلاک ہو گئی، تو قوم کے ہلاک ہونے کے بعد اس تقریر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرات سماع موتا کے قائل ہیں نا کہ مردے سنتے ہیں، جو اس کے قائل ہے تو وہ اس کو حقیقت پر محمول کرتے، حقیقت پر محمول کرتے کہ وہ سب مر گئے، اور مرنے کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کے پاس کھڑے ہو کے کیا کہا؟ یہ فریاد کی، اور وہ سن رہے تھے جو سماع موتا کے قائل ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے اہل بدر سے تقریر کی تھی۔ بات سمجھ کے؟ بات سمجھ جی۔ اور جو حضرات سماع موتا کے قائل نہیں ہے تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ نداء بطور تحسر اور تأسف پر کیا کرتے ہیں؟ محمول کرتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام کی یہ جو تقریر تھی یہ بطور افسوس اور بطور حسرت کی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اور جیسے کہ یہ کرتے شعراء اور ادبا، شعراء اور ادبا کیا کرتے؟ وہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ کھنڈرات کو، مکانات کو تعبیر کر کے بات کرتے، بولتے، تو یہاں پر بھی حضرت صالح علیہ السلام نے وہی طرز اختیار کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، وقال یا قومی، اور فرمایا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا۔ دیکھو یہاں پر ہے رسالت ربی، رسالات نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ رسالت ربی، ونصحت لکم، اور خیرخواہی کی میں نے تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم نہیں پسند کرتے خیرخواہوں کو۔ تم پسند نہیں کرتے کن کو؟ خیرخواہوں کو۔ ونصحت، اور نصحت کا کیا معنی ہے؟ نصحت کا معنی ہے خالص ہونا، جیسے کہ نصحت الاصل، میں نے شہد کو کیا کر دیا؟ خالص کر دیا، یعنی شہد میں نے خالص پا لیا۔ تو یہ گویا کہ ونصحت لکم، یعنی گویا کہ اگر آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ چلنا ہے تو اپنے اندر کیا پیدا کرنا پڑے گا؟ اخلاص، خلوص۔ تو ونصحت لکم، خیر خواہی کے میں نے، یعنی میں تم لوگ کے ساتھ کیا رہا؟ اخلاص کے ساتھ رہا۔ یا ونصحت کا دوسرا معنی ہے نصحت الصوبہ، نصحت الصوبہ کے معنی ہے کپڑے کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ لینا۔ تو ونصحت لکم، میں نے تم کو دین کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ جوڑ دیا تھا، اور میں بھی دین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو اگر آپ کو دین کے ساتھ چلنا ہے تو جوڑ کے چلنا پڑے گا۔ ونصحتم کے دو معنی آ گئے۔ ولوطن، اس کے نیچے لکھو تبلیغ لوط علیہ السلام۔ ولوطن یہ قصہ چہارم ہے اور متعلق بدعوی ثانیہ ہے، یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے۔ اور دوسرا دعویٰ کیا تھا
کہ اللہ کے احکامات کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ تو یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ ولوط بن حاران بن طارق، ان کا نام ہی یہی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ابن آخی ابراہیم، جی۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، ولوطن، اس کے نیچے لکھو ارسلنا لوطن، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے۔ ان کی قوم کیا تھی؟ وہم اہل صدوم، صدوم، ان کے قوم کا کیا؟ صدوم نام تھا، صدوم۔ بات سمجھ؟ وہم اہل صدوم، اذ قال لقومہ، کہ انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کہ تم ایسی بے حیائی کیا کرتے ہو تم ایسی بے حیائی، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ نہیں سبقت کی تم میں سے اس کے ساتھ کسی ایک نے جہاں والوں میں سے۔ یعنی تم نے ایسی الفاحشہ، الفاحشہ میں یہ جو تا ہے یہ تا برائے مبالغہ ہے، یعنی تم ایسی بڑی فاحشہ، ایسی بڑی بے حیائی کر رہے ہو کہ جہاں والوں میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے یہ کام نہیں کیا جو کام تم لوگوں نے کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی مرد سے خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے بے حیائی شروع کی یہ جہاں والوں میں سے کسی نے پہلے ایسے نہیں کیا تھا، بلکہ فطری نظام تھا۔ اور فطری نظام کیا ہے؟ کہ مرد عورت سے خواہش پورا کرے، نہ کہ مرد سے خواہش پورا کرے۔ تو یہ جو تم لوگوں نے بے حیائی شروع کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تم لوگ ہی اس کے سابقون ہو، سابقون تم لوگ ہی ہو۔ انکم لتأتون الرجال، اچھا کیا ہے؟ بے شک تم البتہ گرتے ہو مردوں پر۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک کہ تم آتے ہو مردوں کی طرف، شہوتن، شہوتن کی نیچے لکھو مفعول لہو، مفعول لہو، یہ منصوب ہے بطور مفعول لہو کے، یہ علت ہے کہ تم آتے ہو مردوں پر شہوت رانی کی غرض سے، شہوت رانی کی غرض سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ یعنی انسانی فطرت ہے، اور انسانی فطرت سے گویا کہ یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے۔ بات سمجھ گئے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے تجاوز کرنے والے۔ بات سمجھ گئے؟ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ، اس کے نیچے لکھو عناد قوم، عناد قوم۔ اور پیچھے یہ جو لوطن منصوب تھا، اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ارسلنا کی وجہ سے نہیں یہ کہہ رہے، یہ وذکر کی وجہ سے، وذکر کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو، بات سمجھ گئے؟ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ آپس میں یہ کہنے لگے، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ دیکھو جہاں غلط لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، تو وہاں پاک لوگوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ غلط لوگ زیادہ ہوں گے تو وہاں پاک آدمی کو پھر نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں ان کے قوم یہ زیادہ تھے اور اس عمل میں مبتلا تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ یہ تو پاک بننا چاہ رہا ہے، لہٰذا ان کو کیا کر دو؟ نکال دو۔ یہ دیکھو یتطہرون ہے، تو یتطہرون یہ باب تفاعل سے، یہ لوگ پاک باز بن رہے ہیں، تو یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ پاک باز تھے، اس لیے کہ لوط علیہ السلام تو اس وقت پاک باز نہیں بن رہے، بلکہ وہ تو پاک باز پہلے سے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یتطہرون باب تفاعل سے، اور حقیقت اس کی کیا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کیا تھے؟ پاک باز تھے۔ تو جہاں غلط لوگ زیادہ ہوتے تو صحیح آدمی کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، یہاں اس کے نیچے لکھو ثمرہ اتباع، ثمرہ اتباع، یعنی جن لوگوں نے ان کی اتباع کی تو ان کو کیا کیا، ان کو کیا پھل ملا وہ لکھو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ،
پس نجات دی ہم نے لوط کو و اہلہ اور اس کے سب متعلقین کو، اور ہم نے نجات دی لوط کو و اہلہ اور اس کے سب متعلقین کو، الا امرأتہ مگر سوائے اس کی بیوی۔ دیکھو اس کی بیوی بھی ان کے ساتھ کیا تھی؟ شامل نہیں تھی، بلکہ وہ بھی کیا تھی؟ ان قوم والوں کے ساتھ شامل تھی، اور ان کی بیوی کا کیا نام تھا؟ واہلہ، واہلہ، اور ایک نام لکھا ہے واعلہ عین کے ساتھ۔ کانت من الغابرین وہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں، وہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں، الباقیین فی العذاب یعنی وہ رہ جانے والی تھی عذاب میں باقیوں کے ساتھ۔ بات سمجھ؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا اس کے نیچے لکھو انجام عناد، انجام عناد، اور برسائی ہم نے ان پر ایک نئی طرح کی بارش۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا اور ہم نے برسائی ان پر ایک نئی طرح کی بارش، نئی طرح کا مینا برسایا ہم نے ان پر۔ یہ عام بارش نہیں ہے بلکہ پتھروں کی بارش ان پر ہوگی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین پس دیکھ تو کیسا ہوا انجام ان مجرموں کا، پس دیکھ تو کیسا ہوا انجام ان مجرموں کا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى مَدْيَنَ کے نیچے لکھو ارسلنا إِلَى مَدْيَنَ یہ ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ یہاں پانچواں قصہ ہے اور یہ دوسرے اور تیسرے دعوے سے متعلق ہے، اور یہ یہاں پر قوم شعیب کا علیہ السلام کا قصہ ذکر کر رہے ہیں، اور قوم شعیب علیہ السلام کے قوم کو اصحاب ایکہ بھی کہتے ہیں، اور اصحاب ایکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کے ارد گرد کیا تھے؟ جنگلات تھے، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب ایکہ کہتے ہیں قوم شعیب والے کو۔ بات سمجھ گئے علیہ السلام؟ اور یہ کہاں آباد تھے؟ مدین علاقے اور رقوم۔ اچھا کہہ رہے یہ جو بات ہے نا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ یہ مدین یہ قوم کو بھی کہتے ہیں اور علاقے کو بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل تھا، ایک کا نام اسحاق تھا، ایک کا نام مدین تھا، ایک کا نام مدائن تھا، اور ایک کا نام قیدار تھا۔ بات سمجھ؟ تو یہ جو وَإِلَى مَدْيَنَ ہے تو یہ مدین یہ مدین بن ابراہیم کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان کے قوم والوں کو اصحاب ایکہ بھی کہتے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قومی اس کے نیچے لکھو تبلیغ شعیب علیہ السلام، تبلیغ شعیب علیہ السلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما یہاں پر ما جو ہے ما لکم یہ ما مشابہ بلے سے، بات سمجھ گئے؟ اور یا الہین مجرور ہے، الہین جو ہے نا مجرور ہے، الہین یا موصوف ہے اور غیرہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ موصوف صفت میں کیا مطابقت ہونی چاہیے؟ اعراب میں تو یا مطابقت ہے نہیں ہے، ایک مرفوع ہے اور ایک کیا ہے؟ مجرور ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ الہین یا لفظاً مجرور ہے من کی وجہ سے، لیکن یا الہین جو ہے نا یہ معنن اور محلن دونوں مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ما مشابہ بلیس کا اسم بن رہا ہے۔ بات سمجھ؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم اچھا بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل،
آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم شعیب کی طرف کون سا معجزہ آیا ہے؟ قوم شعیب کی طرف کون سا معجزہ آیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ قوم شعیب کی طرف کون سا معجزہ آیا ہے، اس لیے ابہموا ما ابہمہ اللہ، جو چیز اللہ نے مبہم رکھی ہے آپ بھی ان کو کیا رکھو؟ مبہم رکھو۔ بات سمجھ گئے؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہٰذا تم پوری کیا کرو ناپ اور تول، ناپ اور تول پورا کیا کرو۔ اب دیکھو یہاں دو لفظ استعمال کیے، الکیل والمیزان۔ کیل کس کو کہتے ہیں اور میزان کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو ہم عام انداز میں کہتے ہیں کہ ناپ تول اس کو ناپ تول کرو، اس کی عام انداز میں دونوں ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کیل کا معنی وہ ہے جس کو پیمانے کے ساتھ تولا جائے، اور میزان کا معنی وہ ہے کہ جس کو دوسری چیزوں کے ساتھ تولا جائے۔ جیسے کہ دودھ وغیرہ کو تولتے تو اس کے لیے الگ ایک پیمانہ ہوتا ہے، کپڑے کو گز ناپتے تو اس کے لیے ایک الگ پیمانہ ہے، تو وہاں اس کے لیے کیل استعمال ہوگا، کیل۔ اور میزان جو ہے نا یہ عام خاص ترازو کے لیے میزان استعمال ہوگا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گٹھا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گٹھا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد پھیلاؤ تم زمین میں اس کی درستگی کے بعد۔ بات سمجھ؟ بعد إِصْلَاحِهَا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی بعدم ایفاء الکیل والمیزانی، کہ تم کیل اور میزان میں پورا نہ دو تو اس کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض تھی، کیا کہ وہ ناپ تول میں کیا تھے؟ کمزور تھے، وہ ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ ڈنڈی مار لیتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ تو تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی بعدم ایفاء الکیل والمیزانی، کہ تم کیل اور میزان کو پورا کر کے نہ دو تو اس کے ذریعے تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بعد اصلاحها ای بالتوحید، کہ جب یہ توحید کے ذریعے یہ بالکل روشن ہو گیا تو پھر اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ باتیں بہتر ہے تمہارے لیے بشرطے کہ تم یقین کرنے والے ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہ باتیں بہتر ہے تمہارے لیے بشرطے کہ تم یقین کرنے والے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور نہ بیٹھا کرو تم سڑکوں پر اس غرض سے کہ دھمکیاں دو، اور نہ بیٹھا کرو تم سڑکوں پر اس غرض سے کہ دھمکیاں دیا کرو۔ بعض فارغ البال لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ بیٹھتے، بات سمجھ گئے؟ سڑکوں پہ بیٹھتے تو پھر جو شریف لوگ ہوتے نا ان کو دھمکیاں دیتے، اور کوئی اس کو گر کے دیکھے نا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بھائی تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اور پھر اپنا طرز بھی ایسا بنایا ہوتا ہے، مونچھیں ان کی بڑی ہوتی ہے اور بڑی شلوار پہنی ہوئی ہوتی ہے، بات سمجھ گئے؟ اور جو ہے نا بات سمجھ گئے؟ تو طرز اپنا ایسا بنایا ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں سے کام لیتے جو ان سے نچلے ہو، تھوڑے کمزور ہو۔ اگر اسی طرح کا طاقتور آدمی مل جائے تو پھر کہتے ہیں ہاں حضرت کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک، مزے میں، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ وہی ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ بیٹھا کرو سڑکوں پر، بات سمجھ گئے؟ کیوں کہ اس غرض سے کہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیا کرو، بات سمجھ گئے؟ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکو اللہ کی راہ سے، اور روکو اللہ کی راہ سے۔ من آمن بھی، ان کو جو ایمان لاتے ہیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس پر اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی۔ من آمن بھی، جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور تلاش کرتے ہو اس میں کجی، بات سمجھ گئے؟ اچھا
یہ لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کی بات نہیں ماننا، بات سمجھ گئے؟ تو وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی راہ سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اچھا، اور یاد کرو جب کہ تھے تم بہت تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ، پھر بڑھا دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ، یہ اِذ یہاں پر مفعول فی ظرف ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ تھے تم بہت تھوڑے، پھر بڑھا دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کیا کرتے ہیں؟ احسانات یاد دلاتے۔ دیکھو یہاں پر بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ احسان یاد دلا رہے ہیں ان کو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہر قوم سے پہلے ایک قوم گزری ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ اس قوم کا پھر کیا دیتے ہیں؟ مثال دیتے ہیں، دیکھو وہ قوم برباد ہو گئی تو آپ لوگ کا بھی کیا ہوگا؟ پھر یہی انجام ہوگا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آیا ہے اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لے آیا ہے، آمنوا بالذی ارسلت بہ، اس پیغام پر کہ بھیجا گیا ہو میں اس کے ساتھ، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالی ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک گروہ ایمان لے آیا اس پر جو کہ میں لے کے آیا ہوں، اور ایک گروہ وہ ہے جو کہ ایمان نہیں لایا، تو پھر آپ لوگ کیا کرو؟ صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ تو فیصلے کے نیچے لکھو، یا حکومہ کے نیچے لکھو عملی فیصلہ ہوگا، عملی فیصلہ۔ جیسے کہ سال کے آخر میں سالانہ میں کہتے ہیں طلبہ کو، اگر جس طالب کے 70% سے کم نمبر ہوئے تو اس کو اگلے سال نہیں بٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب طالبین نے کہا کہ یہ تو بولتے رہتے ہیں، یہ تو بات سمجھ گئے، یہ تو بولتے رہتے ہیں۔ اب عید گزر گئی، شوال آیا، اور شوال میں محتمم صاحب نے استاذ کو کہا کہ ان طلبہ کے نام لے آؤ جن کے 70% سے کیا ہے؟ کم نمبر ہے۔ تو پھر ان کو کہا کہ آپ واپسی جاؤ، اولا میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ کے 70% سے کیا ہے؟ کم نمبر ہے۔ تو اس وقت جو فیصلہ تھا وہ تو قولی فیصلہ تھا، یہ جو فیصلہ ہے یہ عملی فیصلہ ہے۔ تو تم صبر کرو، ایک جماعت راہ راست پر ہے اور ایک جماعت کیا ہے؟ گمراہ ہے، عملی فیصلہ بعد میں اللہ کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ قال الملأ الذین، اس کے نیچے لکھو عناد قوم، قال الملأ الذین، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں ملأو کا لفظ ہے، وہی بات کہ ملأو یہ ضد خلا کی، تو خلا، وہ خلا کس کو کہتے ہیں؟ خالی جگہ کو، تو اس کو جب پر کیا جاتا ہے تو وہ دکھ جاتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے جو کہ بڑے لوگ ہیں اور وہ سردار لوگ ہیں تو ان کا پروٹوکول بھی کیا ہو جاتا ہے؟ دکھ جاتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو یہ ملأو سردار کے معنی میں نہیں، دکھنے کے معنی میں، بھرنے کے معنی میں، بات سمجھ گئے؟ تو جیسے وہ دکھ جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی دکھ جاتا ہے۔ اور ملأو اسی سے منلا بھی ہے، منلا یہ بعد میں ملا بن گیا، تو ملا وہی ہے جو کہ علوم سے بھرا ہوا ہو، بات سمجھ گئے؟ تو ملا کو ملا اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ علوم سے کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اور اس میں یرملون کا قاعدہ چلا ہے، یہ جو اس میں ہوا ہے نا ادغام، یہ نون کا جو ہے یرملون کا قاعدہ اس میں چلا ہے۔ دیکھو قال الملأ الذین، بولے سردار جو کہ، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے سردار جو کہ متکبر تھے اس قوم کے، اس قوم میں، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب والذین آمنوا معك،
ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور جو لوگ مومن ہے آپ کے ہمراہ، لنخرجنک یا شعیب، ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور جو لوگ مومن ہے آپ کے ہمراہ، جو تیرے ساتھ تھے اس کو بھی نکالیں گے، اور اے شعیب علیہ السلام آپ کو بھی کیا کر دیں گے، ہم اپنی قوم سے، من قریتنا، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نیا آدمی آیا ہے اور ایک نیا کام شروع کر دیا، اب سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہماری سرداری چلی جائے گی، بات سمجھ گئے؟ تو کیا کہا کہ بھائی ان کو ہم لوگ نکال دیں گے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام ہم آپ کو نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ لتعودن، دیکھو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے مذہب میں تھے اور بعد میں پھر وہ ایمان لیا ہے نا؟ اس لیے کہ عود کا معنی کیا ہے کہ آدمی ایک جگہ ہو پھر کہیں جائے اور پھر واپس اپنی جگہ آئے، تو لتعودن یعنی حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان مشرکین کے ساتھ تھے، انہی کے مذہب پر تھے اور پھر ایمان لیا ہے، اس کا ظاہری مطلب تو یہ نکلتا ہے، لیکن لتعودن کا معنی یہ ہے کہ یہ تغلیباً کہا ہے، یہ بطور تغلیب کے، بطور للاکثر حکم الکل کہا ہے، بات سمجھ؟ یعنی کہ مشرکین اکثر ان کے ساتھ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے۔ کون سے مشرکین؟ جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے، تو وہ اکثر شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو تغلیباً وہ اکثر لوگ تھے نا، تو جو کہ شرک کو چھوڑ کے آئے تھے، تو بطور اکثر کے ان کو کیا کہا؟ لتعودن، بات سمجھ گئے؟ اور یا یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی کیا تھے؟ خاموش تھے اور خاموش رہتے تھے، اور انبیاء میں صفات کاملہ وہ نبوت سے پہلے بھی ہوتی ہے، تو خاموش رہنا یہ بہت بڑی صفت ہے، تو خاموش رہنے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پہلے ہمارے مذہب میں تھے، اس لیے کہا لتعودن، بات سمجھ گئے؟ یا یہ ہے تیسرا جواب یہ کہ یہ سارا کے معنی میں، سارا کہ آ جاؤ ہمارے طرف، بات سمجھ گئے؟ جی، لتعودن فی ملتنا کہ تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ قالا کی نیچے لکھو جواب شعیب علیہ السلام، قالا اولو کننا کارہین، فرمایا شعیب نے اگرچہ ہم ہو ناپسند کرنے والے، یعنی زبردستی ہے کیا؟ زبردستی ہم کو اپنے مذہب میں آپ بلا رہے ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، قد افترینا بے شک بہتان باندھیں گے ہم اللہ پر جھوٹا، بے شک بہتان باندھیں گے ہم اللہ پر جھوٹا، ان عدنا فی ملتکم اگر لوٹ آئے ہم تمہارے مذہب میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد اس کے کی نجات دے چکا ہے ہم کو اللہ اس سے، اللہ ہم کو اس سے نجات دے چکا ہے اور آپ لوگ پھر ہمیں اس مذہب کی طرف بلا رہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، وما یکون لنا اور نہیں ممکن ہمارے لیے اور مناسب نہیں ہے ہمارے لیے یہ کہ لوٹ آئے ہم فیہا اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، ہم اپنے ارادے و اختیار سے تو تمہارے مذہب کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن اگر رب نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ دوبارہ آپ انہی کی طرف چلے جاؤ گے تو پھر تو ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ وسع ربنا کل شیء علما، گھیر لیا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں، گھیر لیا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں، علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے ہمارے رب فیصلہ فرما، افتح کے نیچے عملی فیصلہ لکھ دو، عملی فیصلہ، اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین
اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ وقال الملأ الذین، اور بولے سردار، وقال الملأ الذین، دیکھو یہاں پر بھی الذین استعمال ہوا کہ سارے سردار کیا نہیں تھے، معاند نہیں تھے بلکہ باز تھے. وقال الذین، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور بولے سردار جو کافر تھے ان کی قوم میں، لئن اتبعتم، اگر پیروی کی تم نے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر پیروی کی تم نے شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم اس وقت سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو تم پھر کیا ہوں گے؟ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. گوئے کہ یہاں پر اضلال ہے. اضلال یعنی ان کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں. بات سمجھ؟ ان سرداروں، کہا ان سرداروں نے، نہیں نا، وہ کافر سردار ان کی جو کہ ان کے قوم میں سے تھے، انہوں نے مومنین کو کہا. ہاں نہیں، وہ خسارے میں پہلے نہیں سمجھتے تھے. پہلے تو وہ ان کو ہمارے ساتھ سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ قوم ہمارے ساتھ تھے تو ہم جیسے راہ نجات پر ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ راہ نجات پر ہے. لیکن جب آپ شعیب علیہ السلام کی تابعداری کرو گے تب آپ خسارے میں ہوگے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اس کے نیچے لکھو انجام عناد، ان کے ضد کا انجام کیا تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے، اوندھے پڑے، منہ کے بل ہو گئے، وہ منہ کے بل پڑے ہو گئے. بات سمجھ گئی؟ یہاں پر بھی یہ وہی بات ہے کہ ایک جگہ صیحہ کا لفظ ہے اور یہاں پر رجفہ کا لفظ ہے. تو کیا جواب ہے کہ دونوں عذاب اس قوم پر بھی آئے ہیں. الذین کذبوا شعیبا، الذین فی جوابی، دیکھو یہ کہا ان لوگوں نے، اچھا جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، گو جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے ان گھروں میں، جیسے کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے ان گھروں میں. یعنی وہ ایسے ملیامیٹ ہو گئے اور صاف ہو گئے جیسے کہ اس علاقے میں کوئی تھا ہی نہیں. بات سمجھ؟ کأن لم یغنوا، یہ باب سمیاس ہے اور ٹھہرنے کے معنی میں، جیسے کہ اس میں کوئی، جیسے کہ پہلے یا کوئی رہتے ہی نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جنہوں نے تکذیب کی تھی شعیب کی وہی ہوئے نقصان اٹھانے والے. فتول عنہم، پس منہ موڑا ان سے، فتول عنہم، پس منہ موڑا ان سے. اس کے نیچے لکھو نداء تأسف و تحسر، یہ بھی جو پکارنا ہے یہ بطور افسوس اور بطور حسرت کے. فتول عنہم، پس منہ موڑا ان سے. وقالا، اور فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے پہنچا دیا تم کو پیغامات اپنے رب کے. ونصحت لکم، اور خیر خواہی کی تھی میں نے تمہاری. فکیف آسى علی قوم کافرین، پھر کیوں کر افسوس کروں میں کافر لوگوں پر، پھر میں کافر لوگوں میں غمزدہ کیوں ہوں جبکہ میں نے تو پیغامات کیا کر دیے تھے؟ پہنچا دیے تھے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، وما ارسلنا، اس کے نیچے لکھو سنت اللہ، سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور نہیں بھیجا، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر پکڑا ہم نے اس بستی کے لوگوں کو، بالبأساء تنگ دستی، والضراء اور بیماری میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے. بات سمجھ گئے؟ ثم بدلنا،
پھر بدل دی ہم نے اس بدحالی کی جگہ، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر بدل دی ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے۔ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ کے عذاب کا سب سے خوفناک شکل کیا ہے؟ استدراج ہے۔ استدراج کا کیا معنی؟ کہ ایک آدمی ہے وہ سزا میں ہے لیکن اللہ نے اس کو کیا دی ہوئی؟ ڈیل دی ہوئی، اور اللہ اس کو اور ڈیل دے۔ اور ڈیل کا مطلب ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور بڑھائے اور ان کو راحتیں دے اور ان کو سہولتیں دے، اور یہ پھر اپنے اوپر فخر بھی کرنے لگے کہ دیکھو میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور میرا مال گھٹ بھی نہیں رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی سب سے سخت ترین شکل ہے۔ یہی یہاں پر دیکھو، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پہلے ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ تنگ دستی اور بیماری، ان کو چھوٹا سا جھٹکا دے دیتے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، پھر ہم اس بدحالی کو بھی پھر کیا کر دیتے اور اچھے حال سے بدل دیتے۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ بے شک پہنچتا رہا ہمارے باپ دادا کو اس طرح کا دکھ اور سکھ۔ بعد میں پھر یہ بھی کہتا ہے، یعنی یہ اتفاقیات زمانہ میں سے، کیا اتفاقیات زمانہ میں سے؟ کہ کبھی تو بیماری آ جاتی ہے اور پھر صحت رہتی ہے، یعنی وہ پھر اپنے اوپر اس بات کو جتلاتا بھی ہے کہ وہ جو بیماری میرے اوپر آئی تھی، وہ تنگی آئی تھی، وہ تو زمانہ کے اتفاقیات میں سے، وہ تو اللہ کا عذاب نہیں تھا۔ بات سمجھ گئے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، آخر کار پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، آخر کار پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بے خبر تھے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِنُزُولِ الْعَذَابِ، وہ عذاب کے نازل ہونے سے کیا تھے؟ بے خبر تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، اس کے نیچے لکھو ترغیب الی الایمان، ترغیب الی الایمان۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر ان بستیوں والوں ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے، آمنو کے نیچے لکھو درستگی عقائد، کہ وہ اپنے عقائد درست کر لیتے، واتقوا کے نیچے لکھو درستگی اعمال، کہ وہ اپنے اعمال اچھے کر لیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، اور اگر ان بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان اور زمین سے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب ان کے بد کردار کے، بسبب ان کے ان معاصی کے جو انہوں نے کیے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى، اس کی نیچے لکھو تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، اب اللہ دنیا کی مثال دے کے ڈرا رہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى، پھر بھی بے فکر ہو گئے بستیوں والے اس بات سے، أَيَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، پھر بھی بستی والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ آ پڑے ان پر ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون جبکہ وہ سو رہے ہو، یعنی وہ کمبل اوڑھ کر سو رہے ہو اور ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ رات کے وقت بھی کیا ہو سکتا ہے؟ عذاب آ سکتا ہے، تو بے فکر ہو کے نہ سو۔ او امین اہل القرى، یا کیا بے فکر ہو گئے بستی والے اس بات سے، ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کہ آ پڑے ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت، ضحی چاشت کے وقت، دن چڑھے یعنی 8 سے لے کر 11 بجے تک یہ جو ٹائم ہے یہ چاشت ہے، وہم یلعبون جبکہ وہ کھیل رہے ہو، لہو اور لعب میں مشغول ہو تو اس وقت ہمارا عذاب آ جائے، تو یہ اس سے بھی کیا رہے؟ بے فکر ہو گئے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پس یہ بے فکر ہو گئے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے داؤ سے یہ بے فکر ہو گئے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، حالانکہ نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی پکڑ سے مگر وہی لوگ جو کہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔
بات سمجھ گئے؟ تو 12 ہو گیا، تو یہ 2 رکوع اور بھی رہتے، کیا کرے، پڑھے نہیں پڑھے؟ ہاں، ایک رکوع اور پڑھتے ہوئے پھر چھوڑ دیتے۔ ہاں دیکھو، اولم یہدی للذین، دیکھو یہاں دیکھو پہلے قوموں کی تباہی کا ذکر تھا، پہلے قوموں کی تباہی کا ذکر تھا، اور اب کیا ہے، اب یا اللہ دیکھو مثال دے رہے ہیں، مثال دے رہے کہ جیسے دیکھو پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، اسی طرح تم بھی کیا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ گویا کہ اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا نہیں واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث سے زمین کے، من بعد اہلہا اس کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد، من بعد ہلاک اہلہا، کیا نہیں واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے یرثون الارض جو وارث سے زمین کے، من بعد ہلاک اہلہا اس کے باشندوں کے ہلاکت کے بعد، کیا بات، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، یہ بات کہ اگر ہم چاہے تو ان کو بھی پکڑ لے ان کے گناہوں کے بسبب، ان کے گناہوں کے بسبب ان کو بھی کیا کر لے، پکڑ لے، وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے تک نہیں، وہ سنتے تک نہیں، وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مہر لگا دی بسبب غفلت کے، بسبب غفلت کے، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، یہ مہر جباریت ہے، مہر جباریت ان کے دلوں پہ لگ گئی۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اس کے نیچے لکھو بالقلبی، وہ نہیں سنتے دل سے، یعنی وہ سنتے تو ہیں لیکن وہ ایسا سننا نہیں سنتے جو سماع تدبر و تفکر ہو، فکر والا سننا نہیں سنتے، اور تدبر والا سننا نہیں سنتے، یعنی سماع تفکر، سماع انتفاع اور سماع اتعاظ نہیں سنتے، بلکہ جو دوسری باتیں ہوتی ہے وہ تو سن لیتے، یہ جو غور و فکر کا سننا ہے یہ نہیں سنتے۔ بات سمجھ لیں جی۔ تلک القرى نقص علیک من انبائها، اس کے نیچے لکھو خلاصہ ما سبق برائے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیچھے جتنی باتیں ہوئی اس کا کیا ہے، خلاصہ ہے، خلاصہ ما سبق برائے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلک القرى، یہ چند بستیاں تھی، نقص علیک من انبائها، کہ سنا رہے ہیں ہم آپ کو ان کے کچھ حالات، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لے کر آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح معجزات، ہے نا، ہر رسول واضح معجزہ لے کے آیا تھا ان کے پاس، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، ان باتوں کو جن کو وہ پہلی دفعہ جھٹلا چکے تھے، یعنی وہ ایسے نہ تھے ان باتوں پر ایمان لانے والے جن کو وہ کیا تھے، پہلے سے ہی جھٹلا چکے تھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب ایک چیز کو نہ کہہ دینا تو پھر وہ اپنے نا پر ڈٹ جاتا ہے، تو پہلے سے ہی انہوں نے ایمان کے باتوں کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا، تو پھر اسی نا پر ہی کیا کریں، ڈٹے رہے۔ جیسے کہ حضرت مفتی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات کی کہ دیکھو ہندوستان میں ایک دو طلبہ تھے ہندوستان میں، تو ان دونوں میں آپس میں اس بات میں تعارض آیا کہ مولانا عبدالکلام آزاد بڑے عالم ہیں یا حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید بڑے عالم ہیں۔ دیکھو مولانا عبدالکلام آزاد سیاست کے اعتبار سے بڑے عالم تھے، اور علم اور فنون کے اعتبار سے جو کہ بڑے عالم تھے وہ کون تھے، حضرت شاہ صاحب۔ تو تیسرے ایک استاذ یہاں پر آئے تو ان سے کہا کہ بھائی کس چیز میں تعارض ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات ہے، یہ کہہ رہے کہ یہ بڑے عالم ہے اور وہ کہہ رہے کہ یہ بڑے عالم ہے۔ تو حضرت تو جو استاذ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ کا بحث بطور علم کی چل رہا ہے، تو علم کے اعتبار سے حضرت شاہ صاحب کیا ہے، بڑے عالم ہے۔ تو وہ طالب علم کہنے لگا
سمجھ تو میں گیا تھا لیکن میں بول چکا تھا، سمجھ تو میں گیا تھا لیکن میں بول چکا تھا. تو کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ بھی یہی ہے کہ ہم بول چکے تھے کہ ہم ایمان والی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم سمجھ چکے تھے کہ وہ راہ راست ہے، لیکن ہم مجبور ہے کہ ایک مرتبہ جب نہ کر چکے تو نہ ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ وہی بات. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پورا کرنے والا، یعنی ہم نے نہیں پایا اکثر لوگوں کو وعدے کا پورا کرنے والا نہیں پایا. اور اکثر کیا نکلے؟ وہ بے وفا نکلے. اس لیے کہ بے وفائی اور کفر یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. بات سمجھ گئے؟ جہاں بے وفائی آئے گی وہاں کفر آئے گا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک پایا ہم نے ان میں اکثر کو البتہ نافرمان. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک پایا ہم نے ان میں اکثر کو البتہ نافرمان. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ. اچھا بس یہاں تک بہت ہے، یہ آگے پھر ایک الگ قصہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.